بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زکام بہت زیادہ ہے، فلو جس کو کہتے ہیں ہم، موسم بدل رہا ہے شاید اس کی وجہ سے، یا آب و ہوا خراب ہے شاید اس کی وجہ سے، یا پھر کسی دن پکھا چلتا رہ گیا ہوئے یا اے سی کھلا رہ گیا ہوئے اس کی وجہ سے، بہرحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نوکری تو کرنی ہے، نوکری کی تو نخرہ کی۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ علیمہ باجی اور دوسری کیڑی باجی ہے، دونوں باجیاں رہا ہو گئیں، اور پہلے جو ہے وہ بھابھی جو ہے، تیسری بھابھی جو ہے وہ رہا ہوئی، بشرا فرید مانیکا، المعروف پنکی پیرنی، حال مقیم زوجہ عمران احمد خان نیازی، مطلب کہ عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا وہ جو ہیں وہ رہا ہو گئی۔ اور رہا ہونے کے بعد وہ پہلے بنی گالہ پہنچی، پھر بنی گالہ میں ان کو کسی کا پیغام دیا گیا اور اس کے بعد وہ سیدھی وہاں سے نکلی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ کے پی کے ہاؤس جا رہی ہیں، لیکن نہیں، وہ کے پی کے ہاؤس نہیں گئی، وہ 12 ضلعوں میں سے گزرتی ہوئی پشاور پہنچ گئی۔ اور پشاور میں چیف منسٹر ہاؤس کی جو انیکسی ہے وہاں پہ ان کے جانے سے پہلے ان کے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، انگریزی کا لفظ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ، یہ بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جتنا بھی افراد ہائے کار چاہیے تھے وہ مہیا ہو چکے تھے، اور وہ سی ایم کے پی کے کی انیکسی کے اندر مقیم ہو گئی۔ کیوں مقیم ہوئی یہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ وہاں پہ بہت ساری اسائنمنٹ ایسی تھیں جو کہ انکمپلیٹ جا رہی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ریاض ملک صاحب سے جو 3 کیرٹ کی بجائے 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگی جا رہی تھی، وہ اس لیے تھی کہ پشاور کے اندر بیریا ٹاؤن لانچ ہو رہا تھا، اور بیریا ٹاؤن کے لیے لینڈ فراہم کرنا کے پی کے کی صوبائی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور وہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ الٹا انہوں نے بیریا ٹاؤن کے دفاتر کو لاک کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے پشاور کے ایسے ڈیلرز جو بیریا ٹاؤن کی فائلوں کے اندر ڈیل کر رہے تھے، ان کی خودکشیوں کی ویڈیوز باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی رہی، کیونکہ وہ اتنے بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہاں پہ پھنسنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب پیسہ، بھئی دیکھیے پیسہ آتا ہے بلیک کا، اور افغانستان سے آتا ہے۔ جو افغانستان میں کروڑوں اربوں روپیہ کماتا ہے اس کے پاس پھر بندوقیں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس نے بندوق کے زور کے اوپر آ کے اپنا پیسہ واپس مانگنا ہے اور آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اس نے پورا خاندان اڑا دینا بھائی۔ تو یہ جو پشاور کے اندر بیریا ٹاؤن کے ڈیلروں کی خودکشیوں کی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں، تو وہ اس لیے نظر آئی نا، تو بنیادی طور پہ ریاض ملک 5 قرات کا، یار میرے ہر ولاگ کے اندر یہ بدنام زمانہ شخصیت ریاض ملک جو ہے، یہ گھٹیا ترین شخص کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی برائی ہو، ٹھیک ہے نا، پاکستان کے اندر کوئی بھی برائی ہو، جسم فروشی سے لے کے اور منشیات فروشی تک، زمینوں کے قبضوں تک، قتل و غارت گری تک، ریاض ملک کا نام آ جاتا ہے، کی کریے۔ خیر جناب، وہ جو پشاور کا کے پی کے کا جو بیریا ٹاؤن تھا، اس کے لیے اس کے دفتر کو کھولنے کی اجازت دینا اور لینڈ ایکوزیشن کروانا یا سرکاری زمین الاٹ کرنا، اغلے زرداری صاحب کے پارٹنر ہے بھائی، صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بزنس پارٹنر ملک ریاض اہلکار، بزنس پارٹنر ملک ریاض جو ہے، اس نے اب پشاور کے اندر لانچ کرنا بیریا ٹاؤن، اور مفت کی زمین پہ کرنا ہے، اور عمران احمد خان نیازی کو جو حرام کھلا کھلا کے اس نے پالا ہے، اور شوکت خانم کو جو اس نے ڈونیشنیں دے دے کے اور اپنا حرام کا پیسہ جو ہے اس کے حلال کی زکات دی ہے، وہ اب اس کی ملٹیپلائی کر کے وصول کرے گا نا بھائی وہاں پہ۔ ویسے اس نے وصول کر لیا ہوا ہے، فائلیں شائلیں بیچ کے وہ پختونوں کو نسوار لگا کے، تھوک لگا کے، نسوار لگا کے نکل چکا ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ جو اب تک جو فائنانس کرتا رہا عمران کو، تو اڈا کی خیال ہے اپنے پلیوں کرتا رہا ملک ریاض، وہیں سے لوٹ کے کرتا رہا ہے، وہ 8-10% تقسیم کر دیتا ہے، 100 روپیہ لوٹتا ہے تو 8-10% خراج کر دیتا ہے، تو خراج کرتے وقت وہ عمران خان کی طرف منہ کر لیتا ہوگا۔ لیکن پنکی پیرنی وہاں پہ پہنچ گئی ہے جی،
سی ایم ہاؤس کے انیکسی میں قیام فرمائے اور وہاں پہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں گی. موصوفہ نے جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا تھا. کابینہ کا اجلاس ایسا تو نہیں تھا لیکن سینئر جو ممبرز ہیں کیبنٹ کے ان کو طلب کر لیا تھا اور ان کی میٹنگ ان کے ساتھ بس شروع ہونے ہی والی تھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. میں نے کسی ایک دوست سے بلکہ مجھ سے کسی دوست نے پوچھا تو میں نے کہا کہ گلہ کوئی نہیں چھوڑتا. اس وقت انکم جو ہے ارننگ جو ہے اگر کسی ایک جگہ پہ پی ٹی آئی کو ہو رہی ہے اور وہ اور بیش بہا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. 18ویں ترمیم کے تحت آپ کے خیال میں سال کے پی کے کو کتنے پیسے ملتے ہوں؟ مطلب آپ کو اندازہ لگائیں. میں نے ایک دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سال کے جو ہیں وہ کے پی کے کو 600 ارب روپیہ تو ملتا ہے وفاق کی طرف سے سیدھا. میں نے کہا کے پی کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت سڑکوں کی, صحت کی, تعلیمی اداروں کی اور باقی محکموں کی, کیا آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہ 600 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہو؟ مثال کے طور پہ بات ہو رہی. انہوں نے کہا مجھے تو 80 100 110 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. باقی میں نے کہا باقی کہاں جاتا؟ تو باقی جیبوں میں جاتا. جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے سندھ کے اور کے پی کے سیاستدان کس طرح کھربوں پتی ہو گئے ہیں راتوں رات. آپ ذرا غور کیجئے گا اس پریپوزیشن کو. اگرچہ میں اپنے دوست کی اس پریپوزیشن سے ایگری نہیں کرتا لیکن اس کی دلیل پھینکنے والی نہیں ہے. اس نے کہا سندھ کا سیاستدان شرجیل میمن جیسا 4 چینل خریدی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. اجمان کے اندر اس کی جائیدادیں. میں نے کہا یار جانے دے بھائی, کتنے کے الزام لگاؤ گے بھائی, وہ شریف آدمی ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ ذرا پتہ کر لیجئے اوورسیز ان کے اثاثوں کا. وہ کسی کا میں ذکر ہی نہیں کرتا, کسی پہ الزام ہی نہیں لگاتا, ٹھیک ہے. یار آپ ان دونوں صوبوں کے سیاستدانوں کے پچھلے جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کے اثاثوں کا ذرا ایک سرسیزہ جائزہ لے, آپ کے اوپر حیرت انگیز انکشافات ہوں گے. وفاق سے جو پیسہ جاتا ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر اور زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ مطلب ہیں وہ ویسے صاحب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کے پی سے ہے. انہوں نے کہا کہ 4 پیسے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پنجاب میں نظر آتے ہیں. اور آپ کو جیسے ہی آپ صادقہ آباد کراس کرتے ہیں کراچی کی طرف جاتے ہوئے تو آپ کا چھت کے اوپر اچھل کے آپ کا سر لگتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ سندھ داخل ہو چکے ہیں. اور وہ سڑک ابھی کچھ 6 ماہ پہلے ہی بن رہی تھی جب آپ ادھر سے آئے تھے ادھر, ٹھیک ہے. جب آپ کراچی سے لاہور کو عازم سفر ہوئے تھے بائی روڈ تو وہ سڑک آپ نے بنتے ہوئے دیکھی تھی. تو آپ اب واپسی پہ تو اس کو تعمیر ہو چکے ہونا تھا, وہ 6 مہینے میں بن کے ٹوٹ بھی چکی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سڑک وہاں بنی ہے اور ٹھیکیدار ایک ہی ہے وہاں پہ. وہ کیا نام تھا اس کا, شاہ رخ جتوئی کا باپ, آہو وہی ہے. ٹھیکیدار ایک ہی ہے سندھ کے اندر, سارے ٹھیکے اس کو جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. سارے ٹی وی چینل بکیں گے تو اسی کو جائیں گے, ٹھیک. اس نے کہا یہ ذرا سیاستدان اور سیاستدانوں کے جو نزدیک لوگ ہیں ذرا چیک تو کریں ان کو. لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ ہم پھر کس دن بات کریں گے. پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں اس وقت ان 400-500 ارب روپے کی سپینڈنگ کا حساب مانیٹر کریں گی جو کہ ہو رہی ہے. تو کیا گنڈا پور جو ہے وہ بزدار بن پائے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ اوپر ایک سوال ہے, لیکن بزدار بہتر تھا یار گنڈا پور سے. لیکن بہرحال جو ہے میں عرض کر رہا تھا دوسری طرف آج باجیاں رہا ہوئی ہیں دونوں, اور باجیوں کے 20-20 ہزار روپے جو ہے یار 20 ہزار روپے بہت کم تھا یار. مطلب 5 لاکھ تھا مچل کا 5.5 لے لیا سی, ٹھیک ہے نا. اور عمران احمد خان نیازی کے زکاتوں پہ پلنے والی جو باجیاں ہیں اور جن کی ٹیکساس میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ واللہ عالم, چھوڑے الزام نہیں دہرانا چاہیے, تو وہ باجیاں جو ہیں ان کی ضمانت ان کا شورٹی بانڈ صرف 20,000 روپے کا. یار یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہو گیا آپ کو جج صاحب, یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ 1,00,000 2,00,000 یار کو 5-6 لاکھ تو کرتے نا. خیر وہ میں مذاق کر رہا ہوں, شورٹی بانڈ تو جرم کی نوعیت کے اوپر ہوتا. تو وہ جو ہے انہوں نے
اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ رہا کر دیا ان کو۔ باجیاں دونوں جو ہے نا، اب پتہ نہیں وہ بنی گالہ میں مقیم ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو باجیوں کی سمت کا تعین بھی ہو چکا ہو، لیکن پشاور تو نہیں جا رہی ہوں فی الحال، یا وہ بنی گالہ میں ہوں گی یا زمان پارک میں ہوں گی۔ زمان پارک جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی اپنی تیسری بیگم پنکی پیرنی کو لکھ کے دے چکے ہوئے نکاح کے اندر حق مہر کے طور کے اوپر، اور اس لکھا لکھائی کے بعد ہی ملک ریاض نے یہ گھر جو تھا اثر نو تعمیر کر کے عمران احمد خان نیازی کو گفٹ کیا، نہیں پنکی پیرنی بشرا فرید مانیکا کو گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں جی، وہ نام بھول جانا تو اب دیکھیے، اگر تو باجیاں جو ہیں وہ ادھر قیام کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انکم کے پی حکومت سے ہوگی اس کی مانیٹری پنکی پیرنی صاحبہ فرمائیں گی، اور جو انکم شوکت خانم کینسر سے زکوٰۃ خیرات صدقات کی شکل کے اندر اور شوکت خانم لیبارٹری سے پیور ٹیکس فری انکم کی صورت میں جو آئے گی انکم، وہ جو ہوگی وہ باجیاں اس کو مانیٹر کریں گی۔ اچھا، ادھر والی انکم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی، آڈیٹیبل ہوتی ہے، انٹرنل آڈٹ تو ہوتا ہے نا، حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے اس کا، ورنہ تو لوگ ہی لٹ کے لیتے جائیں نا۔ وہ انکم جو ہوتی ہے نا، وہ 25 کیرٹ کا ہیرا ہوتا ہے، 4 کروڑ کا، 3.5 کروڑ کا، 5 کروڑ کا ہار ہوتا ہے، ایک تو بات لے کے بس، ٹھیک ہے نا۔ وہ انکم ان اکاؤنٹڈ فار ہوتی ہے۔ دیکھیں، ان ہاروں کی رشوت کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں مار سکتا یار، ہے جی، ہاں چلیے۔ تو بہرحال جی، باجیاں بھی باہر آ چکی ہیں، بیگم بھی باہر آ چکی ہیں۔ ہمارا بندہ جو ہے وہ اس بات پہ مصر ہے کہ مارچ 2025 کے بعد ان کو عمران احمد خان نیازی جیل میں نظر نہیں آتے، اور وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ اب یہ این آر او جو ہوا ہے اور اس کے جو بھی خد و خال ہیں وہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچے، اگرچہ ادھر سے یہ اصرار ہے کہ معافی نشتہ، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جس طرح ایس سی او کے اندر اچھے بچوں کی طرح جناب عمران احمد خان نیازی نے بہیو کیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایک لازمی امر بنتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔